اس ویڈیو میں ہم معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکمل واقعہ بیان کریں گے۔ کفار مکہ نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے سے انکار کر دیا، صرف انکار ہی نہیں کیا بلکہ مسلسل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کفار کی طرف سے اذیتوں اور تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا رخ کیا کہ شاید وہاں کے باشندے آپ کی بات سن لیں، مگر طائف والوں کی طرف سے بھی آپ کو بڑا سخت اور اذیت زدہ جواب ملا، اور طائف والوں نے تکلیف دینے میں مکہ والوں سے پیچھے رہنا گوارا نہ کیا، اور باش لڑکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سنگ باری کی گئی، آپ کو لہو لہان کر دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں نڈال ہو کر بیٹھ گئے اور اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی عاجزی اور کمزوری، بے سر و سامانی اور قوت کی کمی کی فریاد کی۔ جب مخالفین نے ہر ممکن کوشش کر لی، باطل نے اپنا پورا زور ختم کر دیا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے طلوع سحر کی نوید آئی، نصرت الہی کی صبح نمودار ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام رفیع اور بلند مرتبہ سے سرفراز فرمانے کے لیے اپنے قرب خاص سے نوازا اور اپنے پاس معراج پر بلا لیا۔ معراج کے معنی سیڑھی کے ہیں۔ شریعت میں معراج سے مراد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے ایک مختصر حصے میں روح اور جسم کے ساتھ مسجد اقصی سے ساتوں آسمانوں اور جنت و دوزخ کے مشاہدات اور سیر کرائی گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تک پہنچے جہاں تک اس سے قبل کوئی بشر نہیں پہنچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کچھ مشاہدہ کیا جو اب تک دوسرے انبیاء نے بھی نہیں کیا تھا۔ ان مشاہدات میں سب سے اہم، اعلیٰ و عرفہ مشاہدہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے دیدار سے مشرف ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ماہ رجب کی 27ویں شب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چچا زاد بہن ام ہانی کے گھر محو استراحت تھے۔ مکان کی چھت شق ہوئی، اس میں سے حضرت جبرائیل علیہ السلام وارد ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا اور مسجد الحرام میں لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکمل طور پر بیدار تھے۔ آپ کے سامنے ایک سفید جانور لایا گیا جو جسامت میں گھوڑے سے کچھ چھوٹا تھا، جس کا نام براق تھا۔ براق برق سے ہے۔ برق کے اصلی معنی بجلی کے ہیں، اور براق کے معنی بجلی کی طرح تیز دوڑنے والے کے ہیں۔ چونکہ اس جانور کی رفتار بہت زیادہ تھی، یہاں تک کہ اس کا ایک قدم وہاں جا کر پڑتا تھا جہاں تک انسان کی نگاہ پہنچ سکتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہو گئے۔ آپ کے ساتھ حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی تھے۔ راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک ایسی زمین پر ہوا جہاں کھجور کے درخت بہت کثرت سے تھے۔ اس زمین پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز نفل پڑھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ مدینہ منورہ کی زمین ہے جہاں آپ ہجرت کر کے آئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگلی منزل طور سینہ تھی۔ یہاں بھی آپ نے شجر طور کے پاس 2 رکعت نماز نفل پڑھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ وہ مقام ہے جہاں اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری منزل بیت اللحم تھی۔ یہاں بھی آپ نے 2 رکعت نماز نفل پڑھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ وہ مقام ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی تشریف لے گئے۔ وہاں آپ نے انبیاء کرام کی امامت فرمائی۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء کے لقب سے مشہور ہوئے۔ جب آپ مسجد سے باہر تشریف لائے تو شراب اور دودھ کے 2 پیالے خدمت اقدس میں پیش کیے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کا پیالہ اٹھایا۔ حضرت جبرائیل نے کہا کہ آپ نے فطرت کو پسند فرمایا، شراب سے آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ہمراہ پہلے آسمان کے دروازے پر پہنچے۔ فرشتوں نے آپ کا پرتپاک استقبال کیا۔ یہاں ایک بزرگ ہستی سے ملاقات ہوئی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ نسل انسانی کے بانی ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سلام کیا۔ انہوں نے سلام کا جواب دیتے ہوئے اے صالح بیٹے اور نبی کے الفاظ استعمال کیے۔ ان کے دائیں بائیں جانب بے شمار لوگ تھے۔ دائیں طرف دیکھتے تو مسکراتے اور بائیں جانب نظر پڑتی تو غمگین ہو جاتے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ نسل آدم ہے۔
سیدھی جانب نیک لوگ ہیں اور بائیں جانب برے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے آسمان پر تشریف لے گئے۔ یہاں دو نوجوان پیغمبروں حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تعارف کروایا گیا۔ اسی طرح تیسرے آسمان پر جو ہستی تھی یہ حضرت یوسف علیہ السلام تھے۔ چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام نے استقبال کیا۔ پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام نے استقبال کیا اور چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ ساتویں آسمان کے عجائبات ہی کچھ اور تھے۔ زمین پر کعبۃ اللہ کے عین اوپر بیت المعمور فرشتوں کا قبلہ ہے۔ ایک وقت میں 70,000 فرشتے اس کا طواف کر رہے تھے، پھر دوبارہ ان کی باری نہیں آتی تھی۔ اس سے ٹیک لگائے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم شکل تھے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلام کا جواب دیا اور فرمایا، آپ اپنی امت کو میرا سلام پہنچائیے اور انہیں بتائیے کہ جنت کی مٹی خوشبودار ہے اور اس کا پانی شیریں ہے اور وہ وسیع و ہموار ہے۔ ساتویں آسمان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا پر پہنچے۔ سدرہ ایک بیری کا درخت ہے۔ اس کی جڑیں ساتویں آسمان میں ہیں اور یہ بہت بلند ہے۔ اس کے پتے ہاتھی کے کان کے برابر ہیں اور پھل مٹکوں کی طرح۔ فرشتے جگنوؤں کی مانند ان پتوں پر تھے۔ وہ حالت قیام میں سبحان اللہ کا ورد کر رہے تھے۔ یہیں انہوں نے معزز مہمان اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا۔ سدرۃ المنتہا ایک ایسی جگہ ہے جہاں تمام مخلوقات کا علم ختم ہو جاتا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں زمین سے اوپر جانے والی اور اوپر سے اترنے والی اشیاء رک جاتی ہیں۔ اس سے آگے عالم الغیب ہے جس کا علم نہ کسی مقرب فرشتے کو ہے اور نہ کسی رسول کو۔ اسی مقام پر جنت الماوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں داخل ہوئے۔ اس میں وہ تمام نعمتیں ہیں جسے کسی آنکھ نے دیکھا نہ کان نے سنا۔ جنت کے مشاہدہ کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اگر اس مقام سے بال برابر بھی آگے بڑھوں تو جل کر خاک ہو جاؤں گا۔ بیت المعمور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام مستوی تک عروج ہوا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اب آپ کا اور آپ کے رب کا معاملہ ہے۔ اس سے آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس شان و شوکت کے ساتھ گئے وہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کا رب ہی جانتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی اور اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھ سے دیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کلام کے ساتھ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلق کے ساتھ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیدار کے ساتھ خاص کیا۔ طویل ملاقات کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 ایسی چیزیں عطا فرمائیں جو آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی۔ معراج کا تحفہ 5 فرض نمازوں کی صورت میں دیا گیا۔ سورۃ البقرہ کی آخری 3 آیات براہ راست حق شانہ سے عطا ہوئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو گناہوں کی سزا یا بغیر سزا کے بخشنے کے بعد جنت میں داخلے کی خوشخبری سنائی گئی، بشرط یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ یہ وہ تحائف ہیں جو جنت کے خزانوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ان کی امت کو عطا ہوئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھٹے آسمان پر تشریف لائے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، معراج کا کیا تحفہ لائے؟ فرمایا 50 نمازیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، مجھے اپنی امت کا تجربہ ہے، اس کی پابندی آپ کی امت سے بھی نہ ہو سکے گی۔ تخفیف کی درخواست پر کم ہوتے ہوتے 5 فرض نمازیں رہ گئیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مزید کمی کا مشورہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے بار بار اپنے رب سے عرض کرتے ہوئے حیا آتی ہے۔ اتنے میں ندا آئی، 5 نمازیں نافذ کر دی گئیں، لیکن اس کا ثواب 50 کے برابر ہوگا۔ اور یہ بھی ارشاد ہوا کہ جس نے نیکی کا ارادہ کیا اور عمل نہیں کیا، اس کے لیے 1 نیکی لکھی جائے گی، اگر عمل کر لیا تو 10 نیکیوں کا ثواب ملے گا۔ جس نے برائی کا ارادہ کیا اور عمل نہیں کیا تو نامہ اعمال میں کچھ نہیں لکھا جائے گا، اور اگر عمل کرے گا تو 1 گناہ لکھا جائے گا۔ سدرۃ المنتہا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی صورت میں دیکھا۔ ان کے 600 پر تھے۔ ان کے پروں سے مختلف رنگوں کے موتی یاقوت جڑ رہے تھے۔ ان کے پروں کا درمیانی فاصلہ اتنا ہے جس سے زمین اور آسمان کا خلا پر ہو جائے۔ اس سفر میں واقعات، حقائق، شرف ہم کلامی اور دیدار الہی سے مشرف ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر سے پہلے دوبارہ مکہ مکرمہ میں حضرت ام ہانی کے گھر پر تشریف لے آئے۔
بے شک معراج النبی کا مقصد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز و اکرام تھا، اعمال کا مشاہدہ کرانا اور نماز کا تحفہ عطا کرنا تھا۔ یہ مقصد اس سے بھی پورے ہو سکتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جائے سکونت یعنی مکہ مکرمہ مسجد الحرام سے براہ راست آسمانوں کی طرف لے جایا جاتا۔ آسمانوں سے قبل مسجد اقصی لے جانے میں کیا حکمت تھی؟ اس حکمت کو سمجھنے کے لیے 3 بنیادی نکات کا سامنے رکھنا ضروری ہے۔ پہلا نقطہ یہ کہ اس دنیا میں جتنے بھی انبیاء کرام مبعوث ہوئے ان میں سے ایک اچھی خاصی تعداد ان انبیاء کرام کی ہے جن کی یا تو پیدائش بیت المقدس میں ہوئی یا ان کی بعثت اس علاقے میں ہوئی۔ یہی وجہ ہے کہ بیت المقدس کو انبیاء کی سرزمین کہا جاتا ہے۔ دوسرا نقطہ یہ کہ بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ اول رہا ہے۔ یہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم 15 شعبان 2 ہجری تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا فرماتے تھے اور پھر تحویل قبلہ کے ذریعے مکہ مکرمہ کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا گیا۔ تیسرا نقطہ یہ ہے کہ بے شک اسلام کا مرکز مکہ مکرمہ اور مدینہ المنورہ ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت صرف اہل مکہ یا اہل حجاز یا اہل عرب کے لیے نہیں تھی، بلکہ آپ کی بعثت تمام عالم کے لیے قیامت تک کے لیے ہے۔ ان 3 نکات کو سامنے رکھ کر یہ بات بخوبی سمجھی جا سکتی ہے، در حقیقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف صاحب معراج نہیں بلکہ امام الانبیاء یعنی تمام انبیاء کی امامت کرنے کا شرف بھی حاصل ہونا تھا، اور تمام انبیاء کی امامت کے لیے بیت المقدس سے بہتر کون سی جگہ ہو سکتی تھی کہ جہاں بہت سے انبیاء مبعوث ہوئے، اور پھر بیت المقدس کی طرف جانے اور وہاں سے آسمانوں کی طرف جانے میں اس بات کی طرف اشارہ بھی تھا کہ اسلام صرف ان لوگوں کے لیے نہیں آیا جو صرف خانہ کعبہ کو اپنا قبلہ سمجھتے ہیں، بلکہ اسلام بیت المقدس والوں کے لیے بھی ہے۔ اور اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے بیت المقدس والے اور مکہ مکرمہ والے سب ایک ہی نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع فرمان ہو جائیں۔ اب یہودیت اور عیسائیت منسوخ ہو گئی، بلکہ بیت المقدس کی طرف سفر اور وہاں سے آسمانوں کی طرف جانے میں ایک حکیمانہ انداز میں یہودیت اور عیسائیت کو اسلام کی طرف راغب کیا گیا کہ تمہارے مقامات مقدسہ مسلمانوں کے بھی مقدس مقامات ہیں۔ یہودیت کے اور عیسائیت کے جو اصل خد و حال تھے، اسلام بھی ان اصولوں کی دعوت دیتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور سے کر دینا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ساتھ ہمارے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔